سے وہ میرا رحیم اور کریم اللہ آل محمد پر مالک و معلوم نظام آل محمد کو اس دنیا میں وشواس فرمانے والا رب وہ رب جس نے حسین سے وعدہ کیا تھا شاید کے ذکر کے صدقے میں میرا اللہ سید ذوالفقار شیخ ادا بچھایا والدہ اقدس میں فرما اللہ میرے کریم اللہ اس کا اجر ان کے بزرگان جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے صاف فرما مالک سید زادے کا سایہ اس بستی پر قائم اور دائم فرما اللہ میرے کریم اللہ اس عزاداری کے لیے جو یہ صعوبات جو مقدمات جو پریشانیاں جو مسائل برداشت کر رہے ہیں آخرت میں اور قبر میں اس کا دگنا اجر نصیب فرما اللہ میرے کریم اللہ ان کی نسل کو عزادار امام حسین بنا اور بنے رہنے کی توفیق فرما میرا پاک مالک اس محفل میں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینہ عطا فرما جن کے گھر اہل خانہ بیمار ہیں ان کو بیماری حضرت سجاد اور سیدہ کے صدقے میں شفا کاملہ نصیب فرما میرے پاک مالک جناب میرے محترم المقام سید نظر شاہ جی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما اور جو بھی جو دعائیں رکھتا ہے میرے پاک مالک اس ذکر کے صدقے میں مستجاب فرما ہمارے وارث زمانہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اپنی اور میری تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد عزیزان محترم صاحبان وفا صاحبان بزم و ملت ابراہیمی و رسول و حسینی آپ کی خدمات عالیہ میں ہم جو موضوع لے کر چل رہے تھے وہ ولی اور ولایت تھا اور اس ولی کی شان میں کل کچھ آیات بیان کی گئی تھی کہ جن کی ہر طرح سے تفسیر کی جائے تو اس تفسیر میں صرف علی ہی نظر آئیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ کو آل محمد کی فضیلت میں نازل ہونے والی ایک بہت ہی عظیم آیا اور ایسی آیت کہ جس میں اللہ نے اس ولی اور اس کی اولاد کی صفات بیان کی ہیں اور وہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں اس ناطق قرآن کا تذکرہ کچھ یوں کر رہا ہے کہ اے آنے والے میری امت کے مہمارو جوانوں، جب تم سے کوئی یہ سوال کرے
کہ تم نے اپنے امام کہاں سے لائے ہیں، تو آپ ان کو یہی جواب دیں اللہ کے گھر سے لائے۔ اور اللہ نے کیا بیان کیا ہے اس ولی اور اولاد علی کے متعلق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، اے گروہ انسان و خلقت، تمہیں میں بتا رہا ہوں وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں قرار دیا ہے آئمتاً، تم لوگوں کا امام، اور ہم نے قرار دیا ہے ان لوگوں کو تمہارا ولی، اور ہم نے قرار دیا ہے ان لوگوں کو تمہارا سرپرست۔ اب یہاں پہ جب آیت پہنچی تو پھر ہمارے ذہن سے اتنا تو نکل گیا کہ امام نہ ہی ووٹنگ سے بنتا ہے، نہ ہی شورا سے بنتا ہے، نہ ہی لوگوں کا گروہ جمع ہو اور وہ آپس میں فیصلہ کر لے تب بنتا ہے، بلکہ اگر امام بناتا ہے تو وہ خدا بناتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا ہے ان کو آئمہ، امام۔ اور پھر آگے کیا کیا، چلو اگر انسان اتنے ہی تیز تراز ہوں اور وہ زیادہ باتونی بن جائیں اور وہ کسی کو اپنا بڑا نہ مانے، تو پھر وہ اپنی سوچ سے، محبت سے، جس کے ساتھ زیادہ عقیدت ہو اسے اپنا امام بنا بھی لیں، تو پھر آگے چل کے اللہ کی آیت انہی کے اس خیال اور اس سارے پلان کو انہی کے منہ پر مار کر یہ کہہ رہی ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً لِيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ تم امام تو اپنی مرضی سے بنا لو گے لیکن وہ ہدایت کس کے ذریعے کرے گا؟ آپ ہمیشہ سلامت، یہ دعائیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں اور ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ وَيَهْدُونَ، اور وہ ہدایت کرتے ہیں، بے امرنا، مجھ اللہ کے امر سے۔ اب جو اللہ ان کو امر کرتا ہے ہدایت کرنے کی، وہ عام لوگوں کو تو امر کر نہیں سکتا، کیونکہ عام لوگ اس کے امر کو دیکھنے کے لیے ایک نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تب مانیں گے جب اسے دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے اس نبی نے انہیں بڑا سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈھیر سیانہ سمجھ رہے تھے اور یہ کہا تھا، اے موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے ان کی اس عرض کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ نے کہا، لن یرانی، تم مجھے ہرگز، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن اے موسیٰ اگر یہ ضد پر آ گئے ہیں تو لے آؤ ان میں سے جو معزز ہیں۔ اللہ نے پھر بھی عام بندے کی بات کی نہیں، کہا ان سے وہ لے کے آؤ جو اپنے آپ کو تورات، اپنے آپ کو زبور کا حافظ سمجھتے ہیں، انہیں لے کے آؤ، میں ایک پہاڑ پر اپنا نور بھیجوں گا۔ پہاڑ پر، چوٹی پر اپنا نور بھیجوں گا، اگر یہ برداشت کر گئے تو پھر میں بھی ظاہر ہو جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، لے کر ان کو چلے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا ایک نور کی شعاع آئی،
وہ سارے جل کے خاکستر ہوئے اور ایسا ہوا کہ جو نبی تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ہوش میں آ کے اللہ سے التجا کی، میرے اللہ میں وہاں پہ جا کے کہوں گا لیکن میری گواہی کوئی نہیں دے گا، ان کو دوبارہ زندگی دے تاکہ یہ انہیں جا کے بتائیں کہ یہ اللہ کے اس بھیجے ہوئے نور کی تاب نہیں لا سکے، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اسی لیے تو میرے مولا نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ کہا تھا، اے لوگو تم مجھے کیسے جانو؟ موسیٰ کی قوم میرا نور دیکھ کر ہار گئی تھی، میں علی تمہیں اگر اپنا اصل دکھاؤں تو تم بھی مر جاؤ گے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ وہ ہماری طرف سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی پہلے امام اور ولی کی پہچان کی شرط یہ ہوئی کہ انہیں اللہ بناتا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور پھر تیسرا کام اللہ نے اتنا بلند کیا، کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور میں اللہ ان پر وحی کرتا ہوں۔ اب اللہ ان پر وحی کرتا ہے تو وہ اس وحی کو قبول بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے جس پر وحی کی اس نے یہی کہا کہ میں نہیں نطق کرتا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ بات کہاں ہوئی تھی؟ میں تمہید اس لیے کرتا ہوں کہ ساروں کو اور بچے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ جب نازل ہوئی تھی جب غدیر کا منبر لگا تھا۔ پر محمد و آل محمد۔ غدیر کے منبر پر میرے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نے اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم آیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر ابھی نہیں بھیج رہا، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو ما انزل، وہ جو معراج پر آپ آئے تھے۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ یا رسول آپ معراج پر آئے تھے اور اس وقت آپ اپنے بھائی کو زمین پر چھوڑ کر آئے تھے، لیکن میں اللہ نے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے آپ کے دل میں یا اپنی محبت محسوس کی تھی یا اس کی جسے آپ زمین پر چھوڑ آئے تھے، پھر میں نے اسے بلایا تھا، اس نے ہاتھ ملایا تھا اور آپ سے کچھ فرمایا تھا، بس وہی پہنچا دیجئے۔ اب اللہ کے رسول نے منبر لیا اور پلانوں سے منبر بنایا، علی کو مولا کہلوایا، لوگوں سے منوایا اور منوا کے یہ کہا کہ اے لوگو اسے مانو جسے میں دکھا رہا ہوں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم وحی کرتے ہیں، بے امرنا، اپنے حکم کی۔ اب رسول نے وہی حکم تو پہنچایا تھا، اتنے میں ایک موذی آیا تھا اور اس نے آ کر یہ کہا تھا، اے رسول اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے
تو پھر مجھے عذاب نازل ہو. اور یعنی تیرے دشمنوں پہ لعنت. اب اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ سنا تو اس رسول نے کہا کہ وما ینطق عن الہویٰ، اے اللہ کے بندے میں وہ ہوں کہ جو نطق ہی اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ میں وہی کرتا ہوں جو وہی کرتی ہے. میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے. اب اس نے پھر بھی نہ مانا تو پھر شاعر نے کہا کہ شاید رسول نے کہا ہو کہ ہر جا علی ملیں گے، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی. آگے بسم اللہ پڑھیے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر فضا پہ تولا زبان کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، ارے حیدری. اب جیسے ہی یہ جملے رسول نے اگر شاعر کے مطابق کہے تو اس پر عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم واصل ہوا. لیکن آگے ایک اور مسئلہ ہوا. پھر میرے ہی رسول نے کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. یعنی وہ علی سے بچ کر اگر جہنم میں بھی جائے تو وہاں پہ بھی علی کے حکم سے ہی اسے جلایا جائے. مت کہو علی خدا نہیں مگر خدا کے نور سے علی جدا نہیں. ارے حیدری. اب آگے چلیں تو پھر کیا ہوا کہ ہم وحی کرتے ہیں ان ولیوں کی طرف، ان ائمہ کی طرف، فعل الخیرات و اقام الصلاۃ وکانوا لنا عابدین، کہ ہم ان کی طرف اعمال کی، فعل خیرات کی وحی کرتے ہیں اور وہی ہمارے نیک بندے ہیں اور وہی اقامہ صلاۃ ہیں اور وہی نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی اللہ نے علی کو نماز کی اقامت کی شرط اس لیے رکھی کہ جب تک تم اقامہ نماز نہیں کرو گے تم فعل نماز نہیں بجا لاؤ گے. تو اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو پھر کل جو شیطان میں نے جو جملہ کہا تھا وہ شیطان وہی تو کہتا ہے کہ میں نے بھی علی کو چھوڑ کر اسے سجدے کیے، اگر مجھے وہ فائدہ دیتے تو اے نمازی تجھے بھی دے دیتے. اعتماد سے صلوات پڑھتے ہوئے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان توجہ ہے سب کی. اب یہ آیت نازل تو ہوئی اور ائمہ بھی بنے اور ہمیں معرفت بھی ہوئی، لیکن اس معرفت کو تھوڑا سا میرے مولا نے اور آشکار کیا. اس آشکار کرنے میں رسالت کے جانے کے بعد امامت 25 سال تک امامت اور ولایت اپنے حق سے انہیں محروم رکھا گیا. تو 25 سال بعد خلافت علی نے قبول نہیں کی
بلکہ خلافت آئی اور آ کر کہنے لگی اے علی آپ حلال مشکلات ہیں، میں در در کی ٹھوکریں کھا کر آپ کے سامنے آئی ہوں، خدا را مجھے قبول کیجیے، خدا را مجھے سہارا دیجیے۔ تو پھر علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور 25 سے 37 ہزار کا مجمع تاریخ نے بتایا ہے کہ کیا ہوا۔ مسجد نبوی کی طرف علی نے 25 سال بعد رخ کیا اور مسجد نبوی میں پڑا ہوا تھا ایک ممبر، اس ممبر کے تھے 4 زینے، سب سے اوپر والے سپرلیٹو زینے پر بیٹھتے تھے میرے رسول خدا۔ پھر ان کے بعد ایک احتراماً زینہ چھوڑا گیا، پھر ان کے بعد ایک اور احتراماً زینہ چھوڑ کر بیٹھا گیا، اور پھر آخری زینے پر تیسری مرتبہ بیٹھا گیا۔ اب 25 سے 37 ہزار کا مجمع دیکھ رہا ہے اور پورا مدینہ بھرا ہوا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب نے احترام کیا ہے ایک دوسرے کا۔ ذرا ہم تو دیکھیں، اب زینہ تو بچا کوئی نہیں، زمین وہاں پر موجود ہے، علی دیکھیں تو بیٹھتے کہاں پر ہے۔ اب علی علیہ السلام نے بسم اللہ اب علی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے آپ سلامت رہیں، بسم اللہ پڑھ کے مسجد نبوی میں قدم رکھا، اور ایسے ہی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے میرے مولا نے زمین پر قدم رکھا جہاں پہ لوگ سوچے بیٹھے تھے۔ پھر پہلے زینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، پھر تیسرے پر قدم رکھا، اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں پہ محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر خاموش نہیں ہوئے بلکہ کہا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعل الحق علی مقامہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اس کے مقام پر لا کر بٹھایا۔ اب اللہ کے اس ولی نے یہ کہا تو پھر اتنے میں سارے صحابہ نے بھی یکلخت ہو کے کہا اے علی، ہم نے 25 سال میں رسول کا لہجہ نہیں سنا، آج دیکھا بھی ہے۔ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں اور کوئی آپ کو جواب دیتا ہے تو بہت بلندی کی بات، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو خود ہی علی علی کیا کرے، اس لیے کہ یہ عام نعرہ نہیں، بلکہ جب بھی کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کر تنہائی میں جمع غفیر میں یا لوگوں کے رش میں یا لیٹے ہوئے علی کی محبت میں ایک مرتبہ نعرہ حیدری کہتا ہے تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو پھر اس کے جواب میں سب سے پہلے آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ، جواب میں کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ، نوح کہتے ہیں میرے حلم کا نعرہ، ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ، موسیٰ کہتے ہیں میری حیبت کا نعرہ، عیسیٰ کہتے ہیں میری صفائی کا نعرہ، اور رسول خدا کہتے ہیں میرے اخی کا نعرہ، اور جنت کہتی ہے میرے مالک کا نعرہ، منبر کہتا ہے میرے وارث کا نعرہ، حسنین کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ، سیدہ کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، اور علی کہتے ہیں میرے علی کا نعرہ۔ یا
آگے آ جائیے، ممبر کی زینت بنیے. اب علی علیہ السلام توجہ ہے عزیزاں، بسم اللہ چاہت کر سنیں گے، لطف آئے گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیے ایک اور مرتبہ. سادات کی خیریں ہوں، سلامت رہے آپ. میرے مولا علی علیہ السلام منبر سلونی پر بیٹھ کر صحابہ نے کہا اے علی ہم نے رسول کا لہجہ دیکھا بھی ہے اور آج سنا بھی ہے، میرے مولا کچھ ارشاد فرمائیے. تو علی علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق خلقا من الہوا وسکونا من الہوا ولباسا من الہوا ونوما من الہوا وعقلا من الہوا. اب یہ جملے علی کہہ رہے ہیں کہ مجمع حیرانی سے دیکھ رہا ہے اور وہ حیران ہو کر کہہ رہے ہیں علی ہمیں آج سے پہلے تو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہوا سے خلق ہوئی ہے، ہوا میں ہی رہتی ہے، ہوا میں ہی کھاتی ہے، ہوا میں ہی سوتی ہے، ہوا میں ہی پہنتی ہے اور ہوا میں ہی مر جاتی ہے. میرے مولا نے ان کی حیرانگی کو دیکھا تو پھر مسکرائے اور مسکرا کے کہا اے لوگو جب میں ان کے پاس جاتا ہوں نا تو پھر وہاں پہ جا کے بھی میں ایک بات کہتا ہوں، وہ بھی اسی حیرانگی سے دیکھتے ہیں اور میں ان کے پاس جاتا ہوں. ان لوگوں نے اور حیرانگی سے کہا یا علی آپ زمین سے بھی کہیں جاتے ہیں؟ علی نے کہا ہاں میں ایک جگہ جاتا ہوں، وہاں جا کر میں کہتا ہوں الحمدللہ الذی خلق من الارض وهو أكلهم من الأرض وشربهم من الأرض وأكلهم من الأرض ونومهم من الأرض ويموتهم من الأرض. میں ان کے پاس جاتا ہوں اور وہاں پر بھی خطبہ دے کے کہتا ہوں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے زمین سے ایک مخلوق بنائی، وہ کھاتی بھی زمین سے ہے، وہ رہتی بھی زمین پر ہے، وہ چلتی بھی زمین پر ہے، وہ پہنتی بھی زمین کا ہے اور وہ مر بھی زمین میں جاتی ہے. حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا یا علی یا علی یا علی مدد. اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے سارے مل کے علی لال کلندر کلندر کا اگر ذکر آیا تو اس دن بھی مجھے جملہ یاد آ گیا تھا اور آج بھی یاد آ گیا. اب مولا تو وہ خطبہ دے رہے ہیں لیکن جیسے ہی اس بچے کا میں نے نعرہ سنا تو پھر مجھے کیا یاد آیا، کلندر سہون کی دھرتی کا سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ولایت کا پرچار کرنے والا، سب سے بڑا زنجیر زن، سب سے بڑا ماتمی. وہ ایک گلی سے گزر رہے اور گزر کے ایک شخص کو دیکھا اور دیکھ کر اس کی طرف مسکرائے اور پھر چلے گئے. دوسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو اس شخص نے کلندر کو نہ پہچانا بلکہ ان کی توہین کے لیے آگے سے ان سے بدتمیزی کرنے لگا. اب کلندر اپنے جلال میں آئے، انہوں نے متحر اٹھائی اور اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری. اب جیسے ہی سر پہ ماری نا تو اس نے کہا ہاں ہاں کل آپ دیکھ کر مجھے مسکرا کے چلے گئے تھے، آج آپ نے مجھے مارا ہے. ہاں ہاں میں آپ کے بابا علی کو نہیں مانتا، ہاں ہاں میں آپ کو بھی اچھا نہیں جانتا. اب جیسے ہی یہ جملے کہے کلندر کے
پھر جلال آیا اور پھر ایسی متہر اسے لگائی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر کتاب کا حوالہ پوچھنا ہو تو بسم اللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ہے موجود۔ ڈریں ہم کیوں؟ ہم اس سے کیوں ڈریں کہ جو یہ کہے کہ اپنے آپ سے یہ بناتے ہیں، اپنے آپ سے نہیں بناتے، ہم دکھاتے بھی ہیں۔ تو اب جیسے ہی وہ گیا نا، رات کے آدھے پہر کے بعد بادشاہ وقت نے قلندر کی پیشی لگوائی اور کہا تم نے ایک بندے کو مار دیا ہے۔ کہا قلندر نے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے بندے کو نہیں مارا بلکہ نجس العین کو مارا ہے۔ جنہوں نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا وہ کہنے لگے یہ علی کا لال ہے، سید ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ہمارے سامنے ایک بندے کو مار دیا۔ کہا اگر مجھ پر یقین نہیں نا، جا کے اس قبر کو کھودو اور پھر دیکھ لو وہاں پر کون ہے۔ اب وہ گئے اور تصدیق کرنے کے لیے قبر کو کھودا۔ قبر کو جیسے ہی کھودا وہاں پہ یقیناً نجس العین جانور ہی تھا۔ اب سارے لوگ جنہوں نے دوپہر کو قلندر کو بندہ مارتے ہوئے دیکھا تھا وہ سارے قلندر کے پاؤں پکڑ کے کہنے لگے ذرا اس راز سے پردہ کو ہٹاؤ، ذرا اس راز سے پردہ کو ہٹاؤ۔ قلندر نے یہ کہا کہ ارے او لوگو، میں ابھی 700 سال اپنے بابا کے 700 سال بعد اس دھرتی پہ آیا ہوں اور اس نے میری توہین کی ہے۔ اللہ نے میری توہین کرنے پر اسے نہیں بخشا، جنہوں نے علی کے دروازے کی توہین کی ہو جانے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پہنچا دیے انشاءاللہ، کل آپ کی خدمت میں اور عرض کریں گے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے اس مہمان کا تذکرہ کیا جائے کہ جو مہمان جہنم کے دہانے پہ کھڑا تھا اور ایک ہی رات میں حسین کی بخشش نے اسے علیہ السلام دیا تھا۔ اس لیے تو ہم انسانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ سورج چاند ستارے حسین کے، مومن بھی جی رہے ہیں سہارے حسین کے، عملوں کی بات نہیں مقدر کی بات کر، حر نے سمجھ لیے تھے اشارے حسین کے۔ حر کون؟ حر وہ کہ ابھی میرا مولا حسین مکہ سے کچھ میل آگے چلے ہیں اور 2 منزلوں پر امام نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر قیام کرنے کے بعد حضرت عباس کو پاس بلایا اور بلا کر یہ کہنے لگے عباس اگر پانی کم ہے نا تو اپنے لیے بھی بھر لو اور 4 حصے پانی زیادہ اپنے پاس جمع کر لو۔ حضرت عباس نے کہا ہے میرے مولا، اے میرے آقا و سردار، ہمارے قافلے کے لیے اتنا پانی ہے کہ ہم اگلی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، لیکن میرے مولا حسین نے کہا عباس میں امام ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے مہمان اگلی منزل پر پہنچیں گے۔ آپ حسین کی کریمی پر دیکھیے کہ کیا
دارین قربان ہے امام حسین کی قریبی پر۔ اگلی منزل آئی، امام حضرت عباس نے حکم امام پر 4 برابر پانی اپنے ساتھ رکھا۔ اب اگلی منزل جیسے ہی آئی، ایک فدائی حسین کو حسین نے کہا اے حسین پر فدا ہونے والے ذرا جا کے دیکھ تو صحیح، تجھے کہیں سے دھول نظر نہیں آ رہی؟ اس نے کہا مولا ہاں ایک جگہ سے دھول آ رہی ہے، وہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے لمبے اور اونچے درخت ہوں۔ مولا نے کہا وہ درخت نہیں بلکہ ایک پیاسا قافلہ آ رہا ہے۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، میرے مولا نے کہا وہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ ہے حر کا، اور وہ پیاس سے جام بلب ہیں۔ اے عباس جیسے ہی ان کی سواریاں ہمارے قریب پہنچے نا تو یہ جو پانی میں نے تمہارے پاس امانت رکھوایا تھا عباس یہ حر کے قافلوں کو پانی سیراب کرواتا۔ حضرت حر کا قافلہ آیا، جیسے ہی حر کا قافلہ رکا حضرت عباس نے جلدی سے مشکیزیں اٹھائے اور ایک ایک بندے کو پانی پلانے لگے۔ روایت کہتی ہے حر کے قافلے میں ایک ایسا شخص تھا جو گھوڑے سے گر گیا تھا اور وہ عین مرنے کے دہانے پہ تھا کہ اتنے میں حضرت عباس نے اس کے سامنے مشکیزہ کھولا، اس نے جلدی سے کھینچنا چاہا، وہ مشکیزہ گرا، پانی ختم ہوا۔ اتنے میں حسین دور بیٹھے اور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین اپنی کرسی سے اٹھے، خود مشکیزہ لیا، اسے جا کے سیراب کیا۔ یہ روایت میں نے کیوں پڑھی عزیزان؟ اس لیے کہ 10 محرم کو حضرت عباس نے جیسے ہی شہادت نوش کی اور امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کر ان افواج اشقیاء کے سامنے آئے اور کہا میرا بیٹا پیاسا ہے۔ اسی خبیث نے کہا تھا اے حسین تیرے علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں ہے۔ ارے جو حسین اس خبیث کی زندگی بچائے وہی کہہ رہا ہے تیری علی اصغر کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ کیا ہوا؟ سارے قافلے کو پانی پلایا۔ پانی پلا کے میرے مولا حسین نے کہا اے عباس ذرا خود سے پوچھو کہ یہ جماعت اپنی علیحدہ کروانا چاہتا ہے یا میرے پیچھے پڑنا چاہتا ہے؟ اور نے کہا جب حسین جیسا امام نماز پڑھائے تو ہر کیسے علیحدہ جماعت کرائے؟ اور نے جماعت پڑھی، مولا نے نماز کروائی۔ جیسے ہی مولا اپنے معمول سواری پر بیٹھ کر چلنا چاہتے ہیں یہی حر حسین کے گھوڑے کی لجاموں میں ہاتھ ڈالنے لگا اور ڈال کے کہنے لگا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے لے کے جاؤں۔ یہاں پہ عزیزان اہل مکتب نے اور مقاتل نے جملہ لکھا، انہوں نے کہا مولا نے حر کو دیکھ کر یہ کہا اے حر سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں حر 2 قدم پیچھے ہوا، آنکھیں بڑی کی اور تھوڑی دیر سوچ کر یہ گویا ہوا اگر مجھے عرب کا کوئی اور سردار یہ کہتا تو میں اسے بھی ایسا ہی جواب دیتا، لیکن حر کرے کیا؟ اے حسین تو سیدہ کا بیٹا اے حسین حر کی کیا مجال کہ وہ سیدہ کا نام اپنی زبان پر لائے۔ اب مومنین سارا واقعہ تمام کیا، 9 محرم کی رات ہے، یہی حر ہے جو 7 محرم سے پانی بند ہوا نا مولا کا ختم ہوا، 2 کو بند ہوا تھا اور 7 کو ختم ہو گیا تھا، تو یہی حر اپنے خیمے سے نکلتا تھا اور سنتا تھا، بچے کہتے تھے العطش العطش، ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں، اور اپنے دوستوں سے مل کے کہتا تھا اے میرے دوستو گواہ رہنا حسین کے بچے میری وجہ سے پیاسے اور یہی باتیں سوچتا رہا کہ 9 محرم کو دن گزرا اور عاشور کی شب آئی، وہی حر رات کو خیمے میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے اے حر صبح اگر
جنگ ہوئی اور جنگ ہو کے حسین شہید ہو گئے تو اور ذرا سوچ تو صحیح، قیامت میں سیدہ نے پوچھ لیا کہ اس حسین کا قاتل کون ہے تو اور بے شک تیری طرف اشارہ ہوگا۔ اب اور نے کیا کیا؟ اور پشیمان ہوئے۔ اب جیسے ہی پشیمانی ہوئی اپنے خیمے سے نکلے، اپنا لباس جنگی پہنا، اپنے آپ کو تیار کیا اور نکلنا چاہتے ہیں کہ علی بن حر بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا بابا کہاں چل دیے؟ کہا جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا اپنے بیٹے کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ اجرکم من اللہ، ان روتی آوازوں پر اللہ رحم کرے۔ کہا بیٹا اگر چلنا چاہتے ہو تو تم بھی چلو۔ کہا بیٹے کو بھی تیار کیا، غلام بھی ساتھ ہوا۔ اب تھوڑا دور گئے، حر نے کہا ایسے نہیں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ علی، اس لیے کہ میں نے انہی آنکھوں سے غصے کے لہجے میں حسین کو دیکھا اور میرے ہاتھوں کو باندھ دے، اس لیے کہ انہی ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی اب تھوڑا دور چلے، اجرکم من اللہ۔ اب امام حسین نے جیسے ہی محسوس کیا کہ حر آ رہا ہے، عباس علیہ السلام کو بلایا اور کہا عباس ذرا جلدی جانا، تیرے مولا کا مہمان۔ اب عباس علیہ السلام کی اتنی ہیبت تھی کہ سارا یزیدی لشکر ڈرتا تھا، وہ یزیدی لشکر پر اتنی ہیبت طاری تھی۔ اب حر نے بھی قدموں کی آہٹ سنی، کہا اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح ہماری طرف کون آ رہا ہے؟ کہا سکی عباس آ رہے ہیں۔ حر نے ہاتھ اوپر کیے اور ہاتھ باندھ کے کہا عباس میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ عباس نے کہا حر مجھے حسین نے حکم دیا ہے، عباس جا ہمارا بھائی آ رہا ہے۔ واہ حسین تیری کریمی، واہ حسین تیری کریمی۔ امام حسین کے حکم پر حضرت عباس نے استقبال کیا، حر علیہ السلام کو لے کر آئے اور لے کر امام حسین کے سامنے۔ جیسے ہی حر کو پتا چلا حسین کے سامنے ہوں، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، قدموں کو چوما اور کہا کیا اس گناہگار کی معافی ہے؟ حسین نے کہا یا اخی حر، جیسے ہی یہ جملہ حر نے سنا اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اپنے منہ پر تماچے مارے اور کہا حسین تیری کریمی کی حد نہیں، جس نے تیرے بچوں کو پیاسا کیا آج اسی حر کو تو اپنا بھائی کہتا ہے۔ اب حسین علیہ السلام سے کہا اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں اپنی معافی تب مانگتا ہوں آپ مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ میرے مولا حسین نے کہا اے حر تو ہمارا مہمان ہے، لیکن دیکھنا حسین پر غریبی کی انتہا ہے، تو ہمارا مہمان ہے، حسین کو پیش کرنے کے لیے پانی اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ حر نے کہا اے حسین اس پانی کے ختم ہونے کی وجہ بھی تو میں ہوں۔ کہا حسین علیہ السلام میں اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ علی بن حر کو کہا اے علی بن حر جاؤ جا کے جنگ کرو۔ علی بن حر گئے، وہاں پہ جا کے جنگ کی، لوگوں نے جیسے ہی نیزہ و تیر و تلوار کے نشانے لگائے، علی بن حر نے کہا اے بابا میری مدد کو آئیے۔ اب دیکھیے آپ بوڑھا حر اپنے جوان بیٹے کی جیسے ہی اس نے صدا سنی وہ دوڑنا شروع ہوا۔ اب حر یہ روایت کرتا ہے میں بعد میں پہنچا، حسین پہلے پہنچا۔ حسین علیہ السلام نے حر کے بیٹے کا سر اپنے دونوں زانوؤں پر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں حر تو کیوں آ گیا؟ کہنے لگے
हुर ए मौला मैं बेटे की लाश उठाने आया हूँ। कहा हुर तुम अपने बेटे की लाश ना उठाना। हुर ने कहा मेरे बेटे की लाश मुझे उठाने दीजिए। हुर अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा हुसैन ने कहा मैं तुझे इमाम हो के हुक्म देता हूँ, इसलिए कि शरीयत का हुक्म है जवान बेटे की लाश बाप ने आए हुसैन। अब मैं मौला से अर्ज करूंगा, ऐ मेरे मौला अभी असर के बाद एक जवान का लाशा होगा और हुसैन ऐ मेरे मौला आप अपने बेटे का लाशा कैसे उठाएंगे? अब इमाम हुसैन ने कहा ऐ हुर अब तुमसे हम राजी हुए, जाओ जाकर जंग करो। हुर ने जाके वासले जहन्नुम किए, बड़े ही खबीसों को फिन्नार किया, लेकिन एक ने गुर्ज मारा, एक ने नेजा मारा, एक ने तलवार मारी। मेरे मौला हुर ने ये कहा ऐ मेरे मौला हुसैन मेरा आखिरी सलाम। अब हुसैन ने एक जुमला कहा ऐ हुर तुझसे मैं राजी, मेरी शरीकत हुसैन राजी, मेरा बाबा अली राजी, मेरा नाना रसूल राजी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।